انسان ارادہ نہیں کرتا ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت نہیں، انسان ہی ارادہ کرتا ہے، عزم و ارادہ نیت انسان کا اپنا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ارادہ انسان کا بھی ہے اور خدا کا بھی ہے۔ آپ کا یہاں مسجد آنے کا مثال ارادہ یہ آپ کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے، یا کسی کا بھی ارادہ نہ ہو، نہ خدا کا ارادہ ہے نہ انسان کا ارادہ ہے، تو یہ مفروضہ باتیں ہیں۔ آخری جو مفروضہ ہے دونوں کا ارادہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی رہ گئی تین صورتیں، جس صورت میں صرف خدا کا ارادہ ہے، بندے کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، اس کو علوم فلسفہ میں اصطلاح میں کہتے ہیں جبر۔ خدا کا ارادہ ہے، بندے کا کوئی اختیار کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر خدا کا ارادہ ہے تو یہ کیا بنے گا جی؟ جبر بنے گا۔ خدا کا نہیں ہے، انسان کا ارادہ ہے فقط۔ خدا نے خلق کیا، انسان کو دنیا میں بھیج دیا ہے، اب انسان کا اپنی مرضی ہے، اپنا ارادہ ہے، عزم و ارادہ اس کا اپنا ہے، تو یہ تفویض بنے گا۔ اور تیسرا ارادہ یہ ہے، تیسری صورت کہ انسان کا بھی ارادہ ہے اور خدا کا بھی ارادہ ہے۔ یہ تیسری صورت بنتی ہے الامر بین الامرین، جو کہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے۔ صرف انسان کا نظریہ، یہ انسان کا ارادہ نہیں ہے، اختیار صرف انسان کا نہیں ہے، الامر بین الامرین، خدا کا بھی ارادہ شامل ہے اور انسان کا بھی ارادہ شامل ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اپنا رسول اللہ حل یجبر اللہ عبادہ علی المعاصی، اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ خدا انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا لا، خدا تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بل یخیر، بلکہ اسے اختیار دیتا ہے، وَيُمْهِلُهُمْ، مہلت دیتا ہے، حَتَّى يَتُوبُوا، انسان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ گناہ کرے یا اطاعت کرے، دونوں کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے تو اسے مہلت دی جاتی ہے، حَتَّى يَتُوبُوا، یہاں تک کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے۔ خداوند متعال کسی کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ارادہ ہے انسان اور خداوند متعال، جس کو الامر بین الامرین امام نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سب ابھی مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ اپنے ارادے سے آئے ہیں، مگر آپ کے ارادے کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کا بھی ارادہ ہے۔ خدا کا ارادہ اس طرح سے ہے کہ خداوند متعال نے حکم دیا کہ مسجد جاؤ، جب نماز جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ، تو یہ ارادہ خدا بھی ہے اور آپ کا بھی ارادہ ہے، جس کو کیا کہیں گے جی؟ الامر بین الامرین۔ خداوند متعال نے کسی کو مجبور نہیں کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بس رشد اور غی کو بیان کیا جا چکا، رشد یعنی ہدایت، غی یعنی ضلالت اور ہدایت کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اب کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکرام نہیں ہے، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کہ خداوند متعال نے انسان کو قوت عقل عطا فرمایا، فہم و شعور دی، اور اس فہم و شعور و عقل کے ذریعے انسان رشد کے راستے کو پیدا کر سکتا ہے، رشد کے راستے کو معلوم کر سکتا ہے۔ لا اکراہ
کسی پر اکراہ نہیں ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر یہاں پر غیر مسلم بھی ہے آباد، اگر آپ جائیں اور کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، زبردستی کرو، تو دین اسلام مبین میں حکم خدا کے مطابق آپ کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال نے رشد اور غی دونوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اکراہ نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب دین کو قبول نہیں کیا ہے۔ مگر دین کو قبول کرنے کے بعد اکراہ ہے یا کہ نہیں؟ دین کو قبول کرنے کے بعد اکراہ ہے۔ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہے کہ میں مؤمن ہوں، شیعہ ہوں، تو پھر اس کے اوپر چند قوانین لاگو ہوتے ہیں، پھر وہ آزاد نہیں رہتا۔ جیسے کہ اگر کوئی روزہ کھاتا ہے تو حاکم شرع شرائط اگر پوری ہوں تو حاکم شرع حد جاری کر سکتا ہے، تعزیرات کر سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ معاشرے میں کوئی اوباش ہے تو حاکم شرع اسے تعزیر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور معاشرہ مسلمانوں کا ہے۔ اس مسلمان معاشرے میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو حاکم شرع اسے تعزیر کر سکتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مگر کیوں نہیں ہے؟ اس وقت نہیں ہے جب آپ نے قبول نہیں کیا دین۔ مسلمان ہونے کے بعد، شیعہ ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد پھر آپ پر چند چیزیں لاگو ہوتی ہیں جن کو کرنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اسی طرح سے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ بعض خطبات بھی پڑھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے تلوار کے ذریعے سے دین تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ اگرچہ یہ اس آیہ مجیدہ کے بالکل برعکس ہے۔ آیہ مجیدہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، اور بعض خطبہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے مولا کے تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ کہنا کیا ہے جی؟ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دین کو حفاظت، دین کو محفوظ علی کے تلوار نے کیا، یہ کہہ سکتے ہیں، مگر دین تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ دین دین عقل ہے، دین دین فطرت ہے۔ یہ عقل و شعور اور دلائل اور استدلال کے ذریعے سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے سے۔ تلوار جسموں پہ چلتی ہے، تلوار دلوں پر نہیں چلا کرتی۔ جس کا دل نرام ہو کس سے ہوتا ہے؟ وہ دلائل سے، استدلالات سے۔ عدل خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ، تمہارا رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا اپنا کیا درا ہے۔ بالفرض اگر کسی مومن سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس گناہ کے کفارے میں خداوند متعال سے کسی آزمائش کا مبتلا کرتا ہے۔ یہ بھی خداوند متعال کا لطف ہے کہ خداوند متعال اس پر ایک امتحان اسی دنیا میں نازل کرتا ہے تاکہ اس کے امتحان کے ذریعے سے اس کا گناہ، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ بعض دفعہ گناہ نہیں بھی ہوتا، پھر بھی انسان پر مثال بیماری یا کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی انسان پر لاحق کرتا ہے تاکہ اس کے درجات بڑھے۔ مومن کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور درجات کس طرح سے ملتے ہیں؟ جب امتحانات دیں گے، جب خداوند متعال کی طرف سے کوئی امتحان آپ پر آئے اور اس پر آپ صبر و شکر کریں گے تو پھر آپ کا درجہ کیا ہوگا جی؟ بڑھے گا۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔